قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس بار اس نے پھر ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ تو آج ہمارا پیش گوئی کا دوسرا سیشن بھی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع آخری زمانے میں پائے جانے والے کچھ دجال اور کذاب لوگوں کے متعلق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا ہے، میرے بعد پھر میرے آنے والوں کا یعنی صحابہ کرام کا، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ بہتر ہوگا، اور پھر ایک زمانہ آخری زمانہ ہوگا جس کے بعد قیامت کا منظر ہوگا۔ لوگ آخرت کا سفر طے کریں گے اور تمام لوگ اپنے نامہ اعمال پانے کے لیے، اپنے اعمال کا صلہ پانے کے لیے میدان حشر میں حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن وہ آخری زمانہ کون سا ہوگا؟ آج کی حدیث میں ہم پڑھیں گے، اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئیں، کچھ چیزوں کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئیں۔ ایک کے متعلق ہم پڑھ چکے تھے کل، دوسری نشانی آج ہم پڑھیں گے۔ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث حسن ہے، راوی اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخری زمانے میں ایسے دھوکے باز اور جھوٹے لوگ ہوں گے جو تم تک ایسی باتیں پہنچائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے، لہٰذا ان سے خبردار رہو، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔ کاذب نہیں کہا گیا، کاذب جھوٹے وہ کہتے ہیں، کاذب نہیں کہا، کذاب کہا، اور دجال کا لفظ استعمال کیا۔ اتنے سخت الفاظ کن لوگوں کے لیے استعمال کیے؟ یأتونکم من الاحادیث، جو تم تک ایسی باتیں لے کر آئیں گے۔ حدیث مبارکہ میں احادیث سے مراد شرعی احکام ہیں، دین کی باتیں ہیں، یعنی کہ وہ لوگ تم تک دین کی ایسی جھوٹی اور من گھڑت باتیں لے کر آئیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے۔ چونکہ یہ دین اسلام، یہ مذہب، یہ حدیث، یہ قرآن ہم تک جو پہنچی ہیں ہمارے آباء و اجداد کے ذریعے، اولیاء، صوفیاء اور صحابہ کرام کے ذریعے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے جو ہم تک پہنچی ہیں یہ دین کی باتیں۔ لیکن وہ لوگ جھوٹے اور کذاب لوگ ہم تک ایسی باتیں پہنچائیں گے جو نہ کبھی ہم نے سنی ہوں گی نہ ہمارے آباء و اجداد نے۔ تو بھئی یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دکھنے میں تو اللہ کے ولی ہوں گے، ان کا رہن سہن، ان کا پہناوا، ان کی چال ڈھال، ہر چیز علماء جیسی ہوگی، لیکن یہ لوگ یا تو دین میں کمی کریں گے یا زیادتی کریں گے، اور یہی لوگ دین میں تحریف کی وجہ بنیں گے، اور دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان یہی لوگ پہنچائیں گے۔ بظاہر خود کو عالم فاضل کہتے ہوں گے، معاشرے میں لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے منبر رسول پر بیٹھے ہوں گے، لیکن یہی وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے جہنم میں علماء جائیں گے۔ تو وہ شاید یہی علماء ہیں جو جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اچھا، یہ ایسے جھوٹے اور دغاباز لوگ ہیں جو اپنی کمیونیکیشن اسکلز کی بنیاد پر، اپنی بہترین انداز گفتگو کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں تک غلط باتیں پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی صحابہ کرام سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ سرایت کرتے جا رہے ہیں۔ مستند اور جید علماء کرام کم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر بندہ ہی اپنے آپ میں دانشور ہے، اپنے آپ میں عاقل ہے، فاضل ہے، اور وہ لوگوں تک جو ہے دین کی رہنمائی پہنچا رہا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ صحیح رہنمائی کر رہا ہے یا غلط رہنمائی کر رہا ہے، دین میں نقصان کر رہا ہے یا دین میں زیادتی کر رہا ہے، منبر رسول پر بیٹھا ہے، سیرت رسول بیان کر رہا ہے، اور دل میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض رکھے ہوئے ہے، امی عائشہ اور خلفائے راشدین کے متعلق اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور یا پھر بہت سے انجینئر، علامہ اور فہامہ لوگ ہیں جو وحی کا درس تو دیتے ہیں، قرآن پاک کی دعوت تو دیتے ہیں، لیکن کاتب وحی سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ کرام
کرام سے جنہیں خیر القرون کہا گیا ان سے بغض رکھتے ہیں، وہ صحابہ کرام جن سے اللہ بھی راضی وہ بھی اللہ سے راضی، اور اللہ نے جن سے دین کی خدمت بھی لی، دین کا کام بھی لیا، یہ ان صحابہ کرام کے متعلق بغض رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو بھائی یہ بہت بڑے ہی دھوکے باز، جھوٹے، مکار اور دغاباز لوگ ہیں۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا کہا، ان سے خبردار رہنے کا کہا، ان کی بہترین انداز گفتگو کو سننے تک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ انہیں سنو تک نہیں، ان کی محفل میں بھی مت بیٹھو، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں آج کل، تو ہمیں ایسے معاملات میں، ایسے حالات میں اپنے شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، دین احکام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جید علماء، مستند علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس جب ہمیں گھر میں کوئی بیماری آتی ہے، ہمیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم گھر سے نکلتے ہی پہلی کلینک، پہلا ہاسپٹل جو ہمیں نظر آتا ہے، ہم اسی میں علاج کے لیے نہیں چلے جاتے، بلکہ ہم ریسرچ کرتے ہیں، تھوڑی سی بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ جب ہمیں یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ، فلاں ہاسپٹل میں، فلاں ڈاکٹر کے پاس ہمیں اچھا علاج ملے گا، تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم بچوں کو تعلیم دینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ہم علاقے کا کوئی بھی سرکاری اسکول یا جو پہلے سامنے آ جائے اس میں بچے کو داخل نہیں کرواتے، بلکہ ہم جاتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں، تعلیمی اداروں کا معیار دیکھتے ہیں، جہاں ہمیں اطمینان ہو جائے کہ یہاں میرے بچے کا مستقبل سنور سکتا ہے، یہاں اس کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، تو ہم اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم دین احکام کے معاملے میں، اپنے مذہب کے معاملے میں، دین کے بارے میں اور اپنے آخرت کے متعلق اتنے غافل کیوں ہیں کہ گھر پر بیٹھے موبائل اٹھاتے ہیں، وہاں جو بات ہمیں سننے کو ملے، پڑھنے کو ملے، ہم وہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور غضب یہ ہے کہ اسے آگے پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں، اس بات کی تحقیق کیے بغیر کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی حدیث ہے، ان کی بیان کی ہوئی روایت ہے یا نہیں، یا یہ قول جو حضرت علی سے منسوب کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر، کیا یہ واقعی حضرت علی کی زبان سے ادا کیے گئے الفاظ ہیں بھی یا نہیں۔ ہم بہت زیادہ سستی برتتے ہیں، تو ایسے معاملات میں اپنی آخرت کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، ہمیں علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے، مستند علماء کرام کے پاس جانا چاہیے، تاکہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں میری اور آپ کی بہترین رہنمائی کر سکیں اور ہماری آخرت بھی سنور سکے، ہماری زندگیاں بھی سنور سکے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، بہترین علم رکھنے والوں کی محفل نصیب فرمائے، ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب فرمائے۔ آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی پیشگوئی کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔